نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويوم يناديهم، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا. کون سا دن ہے یہ؟ حشر کا دن. فیقول، تو کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو؟ وہ لوگ جو تمہارے لیے پیغام لے کر آئے تھے ان کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا، ان کو کیا جواب دیا؟ یعنی رسولوں نے جب تم کو ہدایت کی طرف بلایا تھا، حق کی طرف بلایا تھا، تو تم نے ان کی بات سنی، جواب دیا؟ اگر دیا تو کیا جواب دیا؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو یوم ہے نا، اس سے ایک تو قیامت کا دن مراد ہے، اور یاد رکھیے کہ قبر میں بھی جو سوال ہوگا وہ بھی اسی طرح کا ہوگا. بعض نے اسی لیے اس یوم سے مراد قبر کا حساب کتاب بھی لیا ہے، کیونکہ قبر میں جو سوال انسان سے پوچھے جاتے ہیں اس میں سے پہلا سوال ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر وہ شخص کون ہے جو تمہاری ہدایت لے کر آیا اور تم نے اس کو کیا جواب دیا. ماذا اجبتم المرسلین. ایسے سوالوں کے جواب مومن تو بالکل درست دیتا ہے، لیکن منافق کیا کہتا ہے؟ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ پتا نہیں. اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو اس دن بھی وہ کہے گا کہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں تو نہیں جانتا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. فَعَمِيَتْ، عمیت کا لفظ جو ہے عین میم یہ سے ہے، امیون اندھے کو کہتے ہیں، مراد ہے یہاں نظروں سے اوجھل ہونا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو نظروں سے اوجھل ہو گئیں ان پر خبریں، قصص و حکایات. یومئذ، اس دن، یعنی آج جو کہانیاں انہوں نے گھڑ رکھی تھی، جو کراماتی قصے انہوں نے بنا رکھے تھے، قیامت کے دن وہ سارے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے. فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے. کتنا زبردست نقشہ کھینچا ہوا ہے امتحان کے دن کا. بعض اوقات انسان پڑھ کے آتا ہے، اور جب کوسچن پیپر سامنے آتا ہے تو فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ ہو جاتا ہے. اس سے بہتر مثال اس آیت کو سمجھانے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ماضی کے کسی امتحان میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا مجھے اچھا بھلا آتا تھا، اور جب میں پیپر کر رہی تھی تو بالکل بلینک ہو گئی. وہ جو بلینک ہونا ہوتا ہے نا، اچھا بعض اوقات بلینک کب ہوتا ہے انسان؟ جب خوف ہوتا ہے، جب انگزائٹی ہوتی، جب گھبراہٹ ہوتی، یعنی آتا ہوتا ہے. لیکن عمیت علیہم الانباء یومئذ، اب انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے، نہیں کسی سے نہیں پوچھ سکتا. فہم لا یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے، پوچھ بھی نہ سکیں گے. جیسے انویجیلیٹر آپ کو یا ٹیچر آپ کو پوچھنے نہیں دیتی، یعنی بعض اوقات آپ کسی دوسرے سے کہتے ہیں ذرا پہلا لفظ بتانا، کیونکہ پہلا اگر آ گیا تو اگلا سب آ جائے گا. یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہی، وہ تھوڑی سی اسٹیمولیشن چاہیے ہوتی. فہم لا یتساءلون، یہ جواب ہر ایک کو اپنا اپنا دینا ہے، کوئی کسی سے پوچھ کے نہیں دے سکے گا. تو انباء سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہ قصے، وہ دلیلیں، وہ باتیں، وہ حکایتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے تو میں تو یہ جواب دوں گی. آج بھی آپ دیکھیں نا، جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی تعویل یا دلیل ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے آپ سے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو کہہ دوں گی کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اس لیے میں نے بھی یہ کر لیا، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے بہت سے بہانے ہم سوچتے بھی ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں. بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے نا کہ جب لوگ آخرت کے معاملے میں غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، نان سیریس رویہ اختیار کرتے ہیں. آخرت کی کوئی بات ہو تو ہنسی مذاق میں ٹال دیں گے، ہم تو یوں کہہ دیں گے اور ہم یوں کر لیں گے. کوئی صاحب کہنے لگے کہ
میں تو جہنم میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں عورتیں بہت ہوں گی. یعنی بظاہر تو یہ ایک لطیفہ تھا کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، لیکن یہ ایک حدیث کا مذاق اڑایا ہوا ہے نا. تو وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں تم صدقہ کیا کرو، تمہاری میں نے اکثریت جہنم میں دیکھی. تو اس کو بیس کر کے انہوں نے کہا کہ میں تو عورتوں کا شوقین ہوں اور جہنم میں بھی اسی لیے جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں بھی اکثریت عورتوں ہی کی ہوگی. جنت میں دل کیسے لگے گا، کیونکہ وہاں تو پاک دامن اور پاک باز عورتیں ہی جائیں گی. یہ باتیں دنیا میں تو ہم کر لیتے ہیں کہ جنت میں پاک باز عورتیں ہیں اس لیے وہاں تو دل ہی نہیں لگے گا، اور جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی تو وہاں مزے کریں گے. کیا واقعی وہ مزے کرنے کی جگہ ہے؟ وہاں تو اپنی ہوش نہیں ہوگی، کسی اور کی طرف تو دیکھنا بھی دور کی بات. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. جنت اور جہنم کے بارے میں اور بھی بہت سے بےہودہ قسم کے لطیفے ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں. یہ سب باتیں دنیا کی حد تک تو ٹھیک ہیں کہ آپ کو بولنے کی آزادی ملی ہوئی ہے، آپ جیسا چاہیں بولیں، لیکن کل قیامت کے دن ایسی کوئی بات بولنا تو درکنار، فعامیت علیہم الانباء، ایسی باتیں بھی بھول چکی ہوں گی، دماغ میں کوئی چیز نہ رہے گی، ایسی کوئی سوچ بھی نہ ساتھ دے گی. بات یہ ہے کہ ہم جب کچھ کرنا نہیں چاہتے نا تو اپنی ہوشیاری سے طرح طرح کی تعویلیں اور بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں اور دوسروں کو اپنی چرب زبانی سے خاموش کرا دیتے ہیں کہ مت تم بولو، یہ ایسا ہوا تو میں ایسے کر لوں گا. جیسے ایک آیت اتری کہ جس میں جہنم کے اندر 19 داروغوں کا ذکر ہے، علیہا 19. تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ بعض کہتے ہیں کہ کلدہ نامی شخص جسے اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، وہ کہنے لگا کہ تم سب 2 فرشتے سنبھال لینا، 17 کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں. تو جب جہنم کے داروغوں سے ہم نبٹ لیں گے تو پھر ہم جو چاہیں کریں. تو یہ باتیں غیر سنجیدہ ذہن کرتا ہے جو اپنے آپ کو خود دھوکہ دیتا ہے. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. وہاں تو حالت یہ ہوگی کہ کسی دوسرے سے پوچھنے کی بھی توفیق نہ ہوگی، ایسی بدحواسی ہوگی، ایسی سراسیمگی ہوگی، ایسا خوف ہوگا، ایسی دہشت ہوگی کہ انسان سانس بھی نہ اونچا لے سکے گا. الا ہمسا کا لفظ آتا ہے، بولنا تو دور کی بات، صرف ہلکا ہلکا جیسے سانس لینے کا شور ہوتا ہے یا ہلکی ہلکی کوئی وسپرنگ ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی آواز اونچی ہو ہی نہیں سکے گی. اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں نا کہ وہ دن ہے کتنا بڑا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی خوف کا موقع ہوتا ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب بہت زیادہ خوف کی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی بہت دھماکہ ہو یا کچھ، تو ہم کچھ دیر کے لیے اپنا سانس بھی روک لیتے ہیں کہ کیا ہوا، ہماری زبان بند ہو جاتی ہے. اس دن کی تو دہشت ہی اتنی ہوگی کہ لوگوں کی زبان بند ہو جائے گی. ہاں، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. تو لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اچھے کام کیے، فَعَسَىٰ تو امید کی جاتی، پھر ہو سکتا ہے کیا، ان یکون من المفلحین، کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو، پھر وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عسا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں ہوپ تو پائی جاتی ہے لیکن بالکل یقینی بات نہیں کہ ایک شخص نے توبہ کی اور پھر ہو سکتا ہے اس کی توبہ قبول نہ ہو، کوئی ایسا سبب ہو، کوئی ایسی رکاوٹ ہو، اور عمل صالح بظاہر کیے ہوں لیکن حقیقی عمل نہ ہو. تو توبہ اور ایمان اور عمل صالح بھی وہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ.
اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اختیار کرتا ہے جو چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالی کے اختیارات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی شریک نہیں. اللہ تعالی ہی مختار کل ہے، اس کے مقابلے پر کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں. ما کان لہم الخیرہ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی انسانوں میں سے کسی انسان کو کسی خاص کام کے لیے منتخب کرتا ہے. یختار، اختیار کرتا ہے یعنی چن لیتا ہے. اور اس چننے میں اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ پیغمبری کے لیے چننا، خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اس خاص کام کے لیے یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، خاص اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ مشرکین مکہ نے ایک اعتراض کیا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ طائف یا مکہ کے کسی سردار پہ کیوں نہیں آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ ایک یتیم پر کیوں نازل ہوا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ مختار کل ہے، اسی کو حق حاصل ہے کہ جسے چاہے منتخب کر لے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان کو دوسروں کے مقابلے میں کسی خاص چیز کے لیے چن لیا جاتا ہے، جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص گاڈ گفٹڈ ہے، تو یہ جو گاڈ گفٹڈ ہونا ہے کیا یہ کسی حق کی بنا پر ہے کہ میرا کوئی رائٹ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص گفٹ ملتا؟ اب دیکھیں کہ جزا و سزا اور چیز ہوتی ہے لیکن انعام اور ہوتا ہے. مثلا آپ امتحان میں جو کچھ لکھتے ہیں اس پر آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں یا کاٹے جاتے ہیں، اس کو جزا یا سزا کہہ سکتے ہیں. لیکن بسا اوقات کچھ انعامات دیے جاتے ہیں، اس کی بھی کچھ نہ کچھ بنیاد ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن یہ تو بندوں کی تقسیم ہے. اللہ تعالی کی طرف سے جو خاص عنایات، خاص صلاحیتیں، خاص قابلیتیں انسان کو ملتی ہیں وہ کسی خاص حق کی بنا پر نہیں ملتی، وہ اللہ کی اپنی تخلیق ہے، جس کو جو چاہے دے اور جس سے جس چیز سے چاہے نوازے. مثلا دنیا میں اگر کسی کو علم زیادہ ملا ہے یا حسن زیادہ ملا ہے یا مال زیادہ ملا ہے، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ شخص ڈیزرو کرتا تھا؟ مثلا آپ میں سے اگر کسی کو حسن زیادہ ملا ہے تو آپ نے کوئی خاص کمال کیا تھا کہ آپ کو یہ انعام مل گیا اور دوسروں کو محروم کر دیا گیا؟ یا آپ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے، کسی خاص امیر گھرانے میں پیدا ہوئے، تو آپ کا کوئی حق تھا کہ آپ ہی کو یہاں پیدا ہونا تھا اور وہ کسی کٹیا میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کا حق نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں پیدا ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ پیدا کرتا، یخلق وربک یخلق، وہ بناتا ہے ما یشاء، جو چاہتا ہے. کسی کو لمبا بنائے، کسی کو چھوٹا بنائے، کسی کو موٹا بنائے، کسی کو کالا بنائے، کسی کو گورا بنائے، کسی کو لڑکی بنائے، کسی کو لڑکا بنائے، کسی کو امیر بنائے، کسی کو غریب بنائے، کسی کو بہت ذہین بنائے، کسی کو انتہائی غبی بنائے، کند ذہن بنائے، کسی کو تیز نظر دے، کسی کو نظر کے بغیر پیدا کرے، کسی کی سننے کی صلاحیت بہت اچھی ہو اور کسی کو سننے کی صلاحیت سے بالکل محروم کر دے. یہ تو وہی بناتا ہے، وہی فیصلے کرتا ہے، یہ تو اس کی اپنی تقسیم ہے، وہ مختار کل ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا بھی کرتا ہے اور اختیار بھی کرتا ہے، جس کو جس چیز سے چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کو جس چیز میں چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے. اس کا کچھ دینا بھی آزمائش ہے اور اس کا محروم کر دینا بھی امتحان کے لیے ہے. بندے کی اس میں کوئی مجال نہیں، کوئی شکوہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کیوں نہیں دیا گیا. کسی کو حسد کا حق حاصل نہیں، اسی لیے حسد بہت بڑا جرم ہے اور اسی لیے منع کیا گیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ،
کہ تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل مانگو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اختیار، یہ انسانوں کی تقسیم نہیں. اگر ہم دیکھیں تو مثلا 7 آسمان ہیں، کس آسمان کو کس لیول پہ رکھنا ہے، سب سے اوپر کون سا ہوگا، سب سے نیچے کون سا ہوگا، یہ کس سے پوچھ کے کیا گیا؟ اس نے جنتیں بنائی، جنت میں جنت الفردوس کو سب سے اعلیٰ بنایا، یہ کس کی مرضی سے ہوا؟ سارے فرشتوں کو پیدا کیا گیا اور ان میں جبریل علیہ السلام کو ان سب فرشتوں کا ایک طرح سے سردار بنایا، یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یخلق و یختار، وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہے، جو نام دے، جس کو چاہے جہاں تک مقام دے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. اسی طرح مکہ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لے، ان کو جیسا چاہے بنائے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے. زمین کے ایک حصے کو دوسرے پر کوئی فضیلت دے یا کسی خاص چیز کے لیے چن لے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یخلق ما یشاء و یختار، زمین ساری اس کی، کسی کو اس نے سرسبز بنا دیا، کہیں پہاڑ اٹھا دیے، کہیں سمندر بہا دیا، کہیں ریگستان بنا دیا، جو چاہا بنایا. تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ آپ جب کوئی چھوٹی سی چیز بھی بنائیں تو کسی کو حق دیتے ہیں کہ کوئی اس پہ تبصرے کرے یا تنقید کرے؟ نہیں. اگر آپ نے کوئی اپنی مرضی کا لباس پہنا ہوا ہو اور دوسرا اس پہ کچھ تبصرہ کرے تو آپ کہیں تمہیں کس نے حق دیا تم میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرو؟ میری چیز میری مرضی. ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنی مرضیاں جتانے لگتے ہیں جبکہ وہ بھی پوری اپنی نہیں ہوتی، کسی اور کی دی ہوئی ہیں، تو وہ جس نے خود سب کچھ بنایا ہے کیا اس کی کوئی مرضی نہیں کہ وہ جس چیز کو جہاں چاہے رکھے؟ ما کان لہم الخیارہ، اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی عما یشرکون، اور بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو اعلان کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے ہے حمد دنیا میں اور آخرت میں. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے ہے فرما روائی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور لوگ جو کچھ سوچتے ہیں اللہ کی اس تخلیق پر، اس کے فیصلوں پر، وہ بھی اس کو سب پتا ہے. جو کچھ منہ سے بولتے ہیں لوگ وہ بھی اس کو پتا چل جاتا ہے، جو بولتے نہیں محض دلوں میں رکھتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی برا سوچ رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا چلتا، ہمارے کسی فیصلے پہ کسی کو اعتراض ہے ہمیں تو نہیں پتا چلتا، ہمارے بارے میں کوئی حسد رکھتا ہے ہمیں تو بعض اوقات نہیں پتا چلتا. لیکن وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، تیرے رب کو پتا چل جاتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ اعلان کر دیتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ جس کے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں. اسی کی ہے تعریف دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے ہے فرما روائی. کیوں اس کے لیے کیوں ہے فرما روائی؟ اس لیے کہ تخلیق جو اس کی ہے، مالک جو وہ ہے، اختیار جو اس کے پاس ہے، تو فرما روائی بھی اسی کے لیے ہے. اور یاد رکھو تم سب اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو، اسی کی طرف بھیجے جاؤ گے، تم سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ حکومت اسی کی ہے، فرما روائی اسی کی ہے، فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے. اب اس کے لیے مزید کچھ دلائل بتائے جا رہے ہیں. قل، ان سے پوچھئے، ارأیتم،
کیا غور کیا تم نے؟ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا، دیکھا تم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، الی یوم القیامہ، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا وہ کون سا اور الہ ہے، یأتیکم بدیاء، جو تمہیں روشنی لا دے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ تو وہ ذات ہے جس نے رات اور دن دونوں بنائے، اور دونوں ہی کی انسانوں کو ضرورت تھی، اور ان میں مسلسل تبدیلی کی ضرورت بھی تھی، رات کے بعد دن آئے، دن کے بعد رات آئے، اور وہ پوری ترتیب کے ساتھ ان کو تبدیل کرتا رہتا ہے تاکہ انسان اکتائے نہیں، انسان کے لیے مشکل یا پریشانی کا سبب نہ بنے. لیکن اگر بفرض محال سوچو، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو تم دن کی روشنی کیسے لاؤ گے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے کہ جو یہ کام کر دے تمہارا؟ کیونکہ الہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس حکومت ہو، کلی حکومت، فرما روائی کا اختیار ہو، جو کائنات کی تدبیروں میں اپنی مرضی کر سکتا ہو. کتنی زبردست دلیل ہے نا یہ توحید کی کہ اللہ ایک ہی ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو رات دن کی یہ ترتیب باقی نہ رہتی. تو سوچو اگر اللہ تعالی تم پر ہمیشہ کے لیے، سرمد کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ، دائمی، اگر ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ سے مراد قیامت کے دن تک کے لیے رات بنا دے، یعنی دن آئے ہی نہ، تو کیا کوئی اور ہے تمہارے پاس جو تمہارا دن لے آئے؟ افلا تسمعون، تم سنتے نہیں ہو؟ یہ بتائیے رات اور دن کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کس کی گردش سے؟ زمین کی گردش سے. اور زمین کوئی چھوٹی سی چیز ہے جو کسی انسان کے ہاتھوں گھمائی جا سکتی ہو، اور پھر یہ گردش بھی نہ ضرورت سے زائد تیز ہے نہ کم ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کے گرد گھومتی ہے تو وہ گردش بھی اس کی ایک تو محوری گردش ہے کہ 24 گھنٹے میں اس کا چکر پورا ہوتا ہے، پھر ایک اور طرح بھی گھومتی ہے. تو اس گردش کی وجہ سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ گردش ذرا تیز ہو جائے تو کیا ہو؟ 24 گھنٹے کی بجائے دن کتنا ہو جائے؟ اس سے چھوٹا ہو جائے. اور اگر چھوٹا ہو جائے تو آپ کی نیند کیسے پوری ہوگی؟ اور نیند پوری کرنے کے بعد کام کس وقت کریں گے؟ اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہے نا کہ سیدھی سادی عقل رکھنے والا بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بال خود سے ہمیشہ نہیں گھومتا، یا ایک لٹو خود سے ہمیشہ نہیں گھومتا رہتا. بچے کھیلتے ہیں نا بال سے یا لٹو سے، تو اگر آپ اس کو گھمائیں، ہاتھ سے گھمائیں یا کسی بھی چیز سے، تو گھومنے کے بعد پھر رک جائے گا. مشین سے چلائیں تو بجلی ختم ہو جائے گی، یا بیٹری یا سیل اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کبھی سوچا تم نے وہ کون سی بیٹری، اس کا چارجر کون، وہ کہاں سے کون چارج کرتا ہے کہ جو مستقل طور پر اس کو حرکت میں رکھے ہوئے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو موو کرنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے، وہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے اور مستقل طور پر مسلسل آئے چلے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے تو ہر جگہ دلائل موجود ہیں. کبھی تم نے سوچا کہ اگر یہ زمین ایک جگہ ٹھہر جائے، گردش چھوڑ دے، اور زمین کے ایک حصے پر قیامت تک کے لیے رات آ جائے، کون ہے جو تمہاری یہ زمین گھمائے اور پھر دوسرا حصہ سورج کے آگے جائے اور دن نکلے؟ کتنی بڑی نعمت ہے جو روز ہم کو ملتی. اگر پوری دنیا کے انسان مل کر اکٹھے ہو کر دھکا لگائے اور زمین کو چلانے کی کوشش کریں تو چلا سکتے نہیں. کوئی بجلی پیدا کریں، کوئی اور تدبیر کریں کہ زمین کو گھومتا رہنے دیں، نہیں گھما سکتے. اور پھر وہ بھی
ایک خاص رفتار میں. سارے انسانوں کو پہلے تو اس بات پہ راضی کرنا ہی مشکل ہوگا کہ کس ڈائریکشن پہ گھمائیں اور کتنا تیز گھمائیں. تو اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا جس کو تم مصیبتوں میں پکارتے ہو، جس سے تم مدد مانگتے ہو، جن سے تم مروب ہوتے، امپریس ہوتے. ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا کے انسانوں سے مروب ہوتے رہتے. فلاں اتنا بڑا، فلاں کے پاس اتنی دولت، فلاں کے پاس اتنا علم ہے، فلاں کے پاس اتنا حسن ہے، فلاں کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے. کن باتوں سے متاثر ہوتے ہیں؟ اور جس سے واقعی متاثر ہونا چاہیے، جس کے آگے تو پھر جھک ہی جانا چاہیے، اس کے آگے جھکنے کا نام نہیں لیتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. پھر فرمایا قل ارأیتم، ایک اور سوال ہے، ان ذرا پوچھئے ان سے، کبھی سوچا تم نے، غور کیا تم نے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن، اگر بنا دے اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا، یأتیکم بلیل، کہ وہ تمہارے پاس رات لے آئے، تسکنون فی، کہ تم سو سکو، سکون پاؤ، اس میں آرام کر سکو. افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو، نظر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ تبصرون میں بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہے نا. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرتے؟ کہاں بھٹکتے جا رہے ہو؟ اپنے خوف، محبت، خوشی، غم، ان سارے جذبات کو اللہ کے سوا دوسروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟ پھر آپ دیکھیے کہ پیچھے کہا افلا تسمعون، یہاں فرمایا افلا تبصرون. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں رات کی بات تھی وہاں اگر یہ کہا جاتا افلا تبصرون تو ہم کہتے اللہ تعالیٰ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، کیسے دیکھیں؟ فرمایا افلا تسمعون، تو سن کے دیکھو. اس سے کتنی بڑی بات پتہ چلتی کہ جو شخص پڑھ نہ سکتا ہو وہ سن کے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اور صرف پڑھ کے ہی نہیں، سن کر بصیرت جاگتی ہے انسان کی. اور جہاں دن کی بات ہے تو وہاں افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی وہ ساری قدرتیں اور وہ کمالات تمہیں نظر نہیں آتے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتے. یہ دن اور رات کی آمد اور رفت کے فائدے، کیا تم نے کبھی ان پہ غور نہیں کیا؟ اگر رات کے اندھیرے میں تمہیں سجھائی نہیں دیتا تو سنائی بھی نہیں دیتا. تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہیں یہ ابتدائی حقیقتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ پھر آپ دیکھیں کہ اس گردش سے نہ صرف یہ کہ دن اور رات بدلتے ہیں بلکہ موسم بھی بدلتے ہیں، کیونکہ زمین کی گردش دوہری ہے، ایک تو اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ 66.5 کے زاویے پہ جھکی ہوئی ہے. اگر وہ نہ ہو تو موسم نہ بدلیں. کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے، اور کبھی دن بڑے اور راتیں چھوٹی. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یعنی اس میں صرف حیرت کا پہلو یہ نہیں کہ رات اور دن آ جاتے ہیں، بلکہ رات اور دن کا لمبا چھوٹا ہونا بھی، اور پھر زمین پر موسموں کا بدلنا بھی. یہ اللہ کے سوا کون کر رہا ہے؟ آپ کے بس میں ہوتا تو سردی جانے نہ دیتے، اور بس میں ہوتا تو جانے کے بعد آنے نہ دیتے. لیکن اپنے بس میں کچھ نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ افلا تبصرون اور افلا تسمعون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ انسان حق کو پہچاننے کے لیے اپنی ساری فیکلٹیز کو، سارے سینسز کو استعمال کرے. اور پھر یہ کہ اگر وحی کے ذریعے جو ہدایت انسان کو ملی ہے اس کو نہ بھی سنے، پڑھے، دیکھے، تو کائنات میں جو کچھ ہے اس کو دیکھ کر، سن کر بھی انسان حق تک پہنچ سکتا ہے. یعنی انسان کو حق تک پہنچنے کے لیے جہاں وحی الہی کام آتی ہے وہاں اس کی اپنی سینسز بھی کام آتی ہیں. اگر کسی تک وحی نہیں پہنچی تو عقل کی بنیاد پر بھی اس کا امتحان ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.